سید پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں خواتین ٹائم عظمیٰ زیدی کے ساتھ, اور خواتین ٹائم میں آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہے ترویج دین میں بزرگان دین کی خدمات, اور اس حوالے سے آپ کی کالز بھی شامل کی جا رہی ہیں. پہلی کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ آپ کی روبینہ بات کر رہی ہوں بہاولپور سے. روبینہ میری بہن, کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. ہاں جی, آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ. کیا سوال کیجیے گا؟ جی, پروفیسر صاحبہ سے میرا یہ سوال ہے کہ نوجوان نسل اولیاء کرام کی تعلیمات و خدمات سے انجان ہے, اس کمی کو ہم ان کی تعلیم کا حصہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ اور یہ جو معصوم سی ثنا خان پروگرام میں شامل ہیں, جنہیں میرا سلام. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے, کال کرنے کا بہت بہت شکریہ, اور آپ نے حسب روایت بہت اچھا سوال کیا. پروفیسر صاحبہ آپ کی جانب آتے ہیں. تبلیغ کا جو آپ نے اصول ایک بیان کیا, تو اس کو اگر ہم مزید آگے لے کر چلیں کہ تبلیغ کا جو قرآنی اسلوب ہے, اور اس ضمن میں پھر اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوگا؟ بہت بہت یعنی قابل توجہ یہ سوال ہے. دیکھیے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا میں بھیجا, تو مقصد یہی تھا کہ وہ لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے بھیجا ہے, یعنی قرآن کریم. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح سے پہنچایا کہ اس کو پڑھ کر لوگوں کو سنایا, ان کو یاد کرایا, اور پھر عمل کر کے اس کو دکھایا, اور دکھانے کے بعد ان سے کہا کہ تم بھی اسی طرح سے عمل کرو, یعنی شروع کر دو عمل کرنا. صحیح, یہ بات ہے, یہ بات ختم نہیں ہوئی, بلکہ عمل اپنے سامنے کروایا. تو ہم یہ دیکھنے کہ ایک بہت بڑی ٹیم صحابہ کرام کی, تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام تھے, ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ایسے صحابہ کرام کی تھی جن کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم اقتدیتم احتدیتم. میرے جو صحابی ہیں, میرے جو صحابہ کرام ہیں, یہ نجوم یعنی ستاروں کے مانند ہیں, اگر تم نے ان کی اقتداء کی تو تم نے ہدایت کو پا لیا. سبحان اللہ. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو قرآن کریم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ, کہ آپ اے رسول وہ سب پہنچا دیجئے جو آپ کے اوپر نازل ہوا, اور جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا, اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا. یعنی اتنی بڑی ذمہ داری تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تفویض کی کہ اس کو جزیات کے ساتھ جو ہے پہنچائے. اور یہی وجہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنی یعنی شہادت کی انگلی مبارک اٹھا کے فرمایا کہ اللہ گواہ رہیے گا کہ میں نے یہ کام جو ہے وہ کر دیا ہے. اور اس کے بعد میں دیکھیے ایک اور آیت ہے, سورہ صف کی آیت نمبر 9 ہے, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی, اس نے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے, ودین الحق, اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے, لیظہرہ علی الدین کلہ, کہ تاکہ وہ تمام ادیان پہ اس کو غالب کر دے. سبحان اللہ, یعنی نمایاں نظر آنے لگے وہ دین. اچھا, یہ بالکل بہت خوبصورت بات کی ہے. اب ذرا سے ہم تیزی سے اپنے اور موضوع کی جانب بڑھیں گے. اب جب یہاں پر یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جب باب نبوت بند ہے اور کار نبوت جاری ہے, تو یہ جو تبلیغ کی ذمہ داری جو ہے, تو کیا اس پر یہ صرف انہی پر لاگو ہوتی ہے جو اولیاء کرام ہیں یا علماء کرام ہیں, یہ انہی کا کام ہے یا اور لوگ بھی کر سکتے ہیں؟ یہ دیکھیے, یہ ذمہ داری جہاں میں نے وہ جب وہ آیت ہمارے سامنے آتی ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں, اور وہ کیا کرتے ہیں, وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں, اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دے, بلائے, اور اس کا حکم دے اور ان کو برائیوں سے روکے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسوہ حسنہ کے ذریعے جس طرح سے ہمیں یہ پیغام دیا, تو مقصد کیا تھا کہ اس کام کو آگے بڑھاؤ, کہ بلغوا عنی ولو آیا, میرے سے اگر ایک آیت بھی تم سیکھتے ہو تو اس کو آگے پہنچانا ہے. تو گویا یہ ذمہ داری سننے والوں پر عائد ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا جو پیغام ہے مسلسل عمل ہے, یہ قیامت تک یہ عمل جاری و ساری رہے گا. اور کچھ لوگ اس کو سمجھتے ہیں, کچھ لوگ نہیں سمجھتے. جنہوں نے اس ذمہ داری کو سمجھ لیا, گویا انہوں نے اس کو آگے بڑھایا. اور یہی وجہ ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جو ہے دنیا بھر میں روشن ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی قطعی ضرورت نہیں ہے, اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے, وہ غنی ہے,
لیکن یہ ضرورت خود انسانوں کی ضرورت ہے، اس نظام کی ضرورت انسانوں کی. آج جو انسان وہ تلاشی ہے کہ ہمیں کوئی ایسا امن کا نظام مل جائے، کوئی ایسا ہمیں منشور مل جائے کہ ہم اس جہنم جو بنتی جا رہی ہے دنیا، ہم کسی طرح اس کی روک تھام کریں. تو وہ سوائے اس اسلامی تعلیمات کے ہمیں کہیں نظر نہیں آتی. لوگ اس کو ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں اور جوک در جوک اسلام میں داخل بھی ہو رہے ہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. آج کے اس پروگرام میں جو اولیاء کرام کے حوالے سے ہے ایک بہت خوبصورت منقبت بھی شامل کرتے ہیں، پیش کرنے کی سعادت حاصل